اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا عمل ہے جو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی ہے اس عمل پر۔ تو وہ کون سا عمل ہے جو ہم اس دنیا میں کریں اور ہمیں جنت کی بشارت ملے؟ یاد رکھیے، کسی بھی عمل پر جنت کی بشارت نہیں ملی سوائے اس عمل کے کہ اس عمل کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس دروازے سے پہلے داخل ہوا وہ جنتی ہے۔ میں نے دیکھا ایک بزرگ آئے، پھر دوسرے دن بھی یہی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، پھر تیسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ دہرائے اور ایک ہی شخص داخل ہوتا رہا۔ میں شک میں پڑ گیا کہ یار کون سا ایسا عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک نہیں بلکہ 3 مرتبہ مسلسل جنت کی بشارت دی کہ یہ کون سا عمل کر رہا ہے۔ میں جا کر معلوم کر دوں تو یہ گئے اس کے پاس اور 3 دن اس کے ساتھ قیام فرمایا اور دیکھا، دن رات دیکھا کہ یہ کون سا عمل کر رہا ہے۔ بس نماز پڑھ رہا ہے، جو فرض نماز ہے وہ پڑھ رہا ہے۔ پھر رات کو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بھی سویا ہوا وہ بھی سوئے ہوئے ہیں، فجر کی نماز میں بھی پڑھتا ہوں وہ بھی پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز میں بھی پڑھتا ہوں وہ بھی پڑھتے ہیں، کچھ بھی ایسا نہیں دیکھا میں نے، کچھ بھی ایسا نہیں دیکھا میں نے جو میں نہ کرتا ہوں۔ آخر میں حیران ہوا۔ تیسرے دن میں نے اس سے پوچھا، بابا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج 3 مرتبہ یہ الفاظ فرمائے کہ اس دروازے سے سب سے پہلے جو نہ داخل ہوا وہ جنتی ہے، آپ کون سا عمل کر رہے؟ میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا کہ آپ کو اس پر جنت کی بشارت ملی۔ تو بابا جی فرمانے لگے، بیٹا جو آپ نے دیکھا بس میں وہی کر رہا ہوں، اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں، سوائے ایک چیز ہے اور وہ چیز یہ ہے کہ میں تمام لوگوں کے لیے اپنا دل صاف رکھتا ہوں، کسی بھی انسان کے لیے اپنے دل میں بغض، حسد یا کینہ نہیں رکھتا، بس یہی عمل ہے۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہی تو وہ عمل ہے کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی، یہی تو وہ عمل ہے۔ آج میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ کسی بھی عمل پر دنیا میں جنت کی بشارت نہیں ملی سوائے ایک عمل کے کہ اپنے دل کو دوسروں کے لیے صاف رکھو، کسی کے ساتھ بغض نہ رکھو، کسی کے ساتھ حسد نہ رکھو، کسی کے ساتھ کینہ نہ رکھو، بس جو اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے چاہو وہ دوسروں کے لیے بھی چاہو۔ ہر مسلمان کی قدر کرو، ہر مسلمان کو ان کے شان کے مطابق حقوق دو، انشاءاللہ تعالی تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کو جنت کی بشارت دنیا میں مل جائے گی۔